پلسٹیلا پارٹ 2 پر ہم آتے ہیں۔ پلسٹیلا پارٹ 1 آپ نے سن لیا ہوگا۔ تو پلسٹیلا کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ وہم کہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں اور وہ اکیلی اور بے آسرا ہے، اس علامت پر کوئی دعا اس کا مقابلہ نہیں کرتی۔ اس میں بڑے وہم پائے جاتے ہیں، جیسا کہ کوئی شخص بغیر کپڑوں کے اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، صرف پلسٹیلا میں شدت سے پایا جاتا ہے۔ یہ خود سے کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے دوسروں پر انحصار کرتی ہے، بڑی ڈیپینڈنٹ دعائی ہے، اور اس انحصار میں پیار، حفاظت، ہمدردی، دم دلاسا، پناہ سب شامل ہے۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی دعا اس کے قریب ہے تو وہ ہے فاسفورس۔ کیس ٹیکنگ کے دوران دیکھتے ہیں ہم کہ جو دعائیں اس کے قریب ترین ہمیں ملتی ہیں ان میں سلیشیا، فاسفورس، لائکوپوڈیم، نیٹرومیور، کلکیریا، کارب جو ہیں یہ قابل ذکر ہیں۔ تو اگر ہم سلیشیا، فاسفورس کا پلسٹیلا سے موازنہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ علامات میں یہ تینوں کم و بیش برابر کی شریک ہیں، یعنی ان تینوں میں یہ علامات پائی جاتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ تینوں میں غیر حاضر دماغی پائی جاتی ہے، ابسینٹ مائنڈڈ۔ تینوں میں پیش بینی ہے، یہ جس کو کہتے ہیں اینٹیسپیشن، اینٹیسپیٹ کرنا۔ اور ما بعد خوف اثرات ہیں، یعنی خوف کے برے اثرات ہیں۔ کثرت جماع کے بعد اثرات ہیں، یعنی سیکس کو بہت انہوں نے ابیوز کیا۔ تشویش ہے، مستقبل کے بارے میں پریشانی ہے، توجہ مذکور کرنے میں مشکلات ہیں، کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، سیلف کانفیڈنس کی کمی ہے، دماغی الجھن، کنفیوژن، بالخصوص دماغی کام کرنے سے اور جاگنے پر دماغ الجھن کا شکار ہوتا ہے، جوش و خروش، خیالات کی اڑان اور برمار، آسانی سے خوف زدہ ہو جانا، ٹی وی پر افسردہ یا خوفناک سین دیکھ کر اداس یا خوف زدہ ہو جانا، ہسٹیریا کے دورے، روزمرہ معاملات سے عدم رغبت اور جمودی کیفیت، ٹھیک ہے، قوت فیصلہ کا فقدان، فیصلہ نہیں کر سکتے، تنک مزاجی اور زود رنجی، شہوت پرستی، سستی، کالی، زندگی سے عدم رغبت، نرم خو رویہ، حساسیت، یعنی بہت سینسٹیو ہوتے ہیں یہ لوگ، شام سے ذرا پہلے اداسی کے دورے۔ یہ بڑی عام علامت ہے اس میں، شام سے ذرا پہلے اداسی کے دورے۔ شام سے ذرا پہلے آپ دیکھیں تو وہ ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ نہ تو مکمل اندھیرا ہوتا ہے اور نہ مکمل روشنی۔ یہ وہ ٹائم ہے جو پلسٹیلا کو بہت اداس کر دیتا ہے، فاسفورس کو بہت اداس کر دیتا ہے۔ اس میں بعض ایسی دعائیں ہیں کہ جن میں ان کی علامات میں شدت آ جاتی ہے، چاہے وہ اداسی کی ہیں، چاہے ان کا تعلق مینٹل سمٹم سے ہے، ایموشنل سے ہے یا فزیکل سے ہے، کسی نہ کسی شکل میں وہ کہیں گے۔ آپ ان سے اسپیشل یہ سوال پوچھا کریں کہ وہ شام کے وقت آپ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ شام کو بعض لوگ پھر وہ ایوننگ لے لیتے ہیں، تو ایوننگ میں تو پھر بہت لمبا چوڑا ٹائم آ جاتا ہے، لیکن یہ وہ ٹائم ہے جس کو ٹویل لائٹ کہا جاتا ہے، TWILIGHT، ٹویل لائٹ۔ تو ٹویل لائٹ ایک ایسی ہے کہ جس میں زیادہ دوائیاں نہیں پائی جاتی، لیکن جو پائی جاتی ہیں ان میں وہ بڑی بڑی دوائیاں جو ہیں ان میں پلسٹیلا بھی ہے اور فاسفورس بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو 3 بڑی دوائیاں اور ملیں گی، روسٹاکس، ارسینکم البم اور کلکیریا کارب۔ تاہم آپ اس میں 2 دوائیاں اور بھی شامل کر سکتے ہیں اس ٹویل لائٹ میں، ٹویل لائٹ ایگریویٹ میں، جن میں ایکونائٹ اور کاسٹیکم بھی شامل ہیں، اگرچہ ذرا نچلے درجے پر ہیں، یعنی اٹیلکس میں دی گئی ہیں۔ تو اب فاسفورس میں بڑی عجیب علامت ہے، یہ ٹویل لائٹ ایگریویٹ ہے، ٹویل لائٹ میں اس کی شکایات بڑھتی ہیں، اضافہ ہوتا ہے، لیکن بعض فاسفورس میں آرام بھی ملے گا آپ کو، امیلیوریشن بھی اس میں ہے۔
تو ٹویلائٹ ایمیلوریٹ میں فاسفورس بھی آتا ہے جبکہ باقی تو نہیں آتی. تو یہ ہے مطلب ہے. اور سن سیٹ کے بعد اگرچہ میں نے بات کی ہے کہ سن سیٹ سے پہلے بھی اور بعد بھی، لیکن خصوصاً اگر سن سیٹ سے بعد کوئی دعا کہتی ہے، کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ میں اپسیٹ ہو جاتا ہوں، تو وہ پلسٹل ہے. یعنی پلسٹل ایسی دوائی ہے کہ جو سن سیٹ سے کچھ پہلے بھی اور سن سیٹ سے کچھ بعد بھی اس کی علامات میں آپ کو اضافہ ملتا ہے. تو ہم تینوں دعاؤں سلیشیا، فاسفورس اور پلسٹیلا کا تقابلی مطالعہ کر رہے تھے، اور یہ ساری جو پہلے ہم نے پچھلی علامات پر بات کیا وہ ان ساروں میں کسی نہ کسی شکل میں کامن ملتی ہیں. ذرا سے کھٹکے سے خوف زدہ ہو جانا بھی آپ کو ان تینوں میں ملے گا. دوران نیند جسم کو جھٹکے لگنا بھی ان تینوں میں آپ کو ملے گا. تینوں دعاؤں میں چکر آنا بڑی علامت ہے، اور یہ چکر جھکنے، حرکت کرنے اور اوپر دیکھنے سے بڑھتے ہیں. تینوں میں ایسا ہے. یوں تو چکر آنا یعنی ویلٹائگو اتنی بڑی روبرک ہے کہ کچھ 600 کے قریب اس میں دوائیاں شامل ہوتی ہیں. تو ہم ان سب کا نام تو نہیں لیتے. ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے کہا گیا ہے کہ چکر آنے میں یہ پلسٹیلا، فاسفورس، سلیشیا، نیٹرمیور، نکسومیکا، بیلاڈونا، کلکیریا کار، ایپس، برائیونیا، ایکونائٹ، کونیم، بے شمار دوائیاں، ڈیجیٹیلس، جیلسیمیم، لائکوپوڈیم. تو یہ تو ایک جرنل اس میں ان کو ہم یہاں پر اگنور کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کلنگنگ بیہیویئر، دوسروں کے ساتھ لپٹ جانے کا معاملہ. یہ یہاں پر یہ ارسینکم البم کے بہت قریب ہے. پلسٹیلا جب پریشان یا غصے کے عالم میں ہوتی ہے تو بھی ماں کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیتی ہے. آپ نے اکثر بچوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ چاہے غصے میں ہیں یا دکھ میں ہیں یا چیخ و پکار کر رہے ہیں تو اپنی ماں کے ساتھ لپٹ جاتے ہیں. یہ اسے کلنگنگ بیہیویئر کہا جاتا ہے. کلنگنگ. اس کی روبرک بنے گی اٹیچڈ بنے گی. اس کی سملر روبرک آپ کو مل جائے گی. میگنیٹائز، ڈیزائر ٹو بی، کلنگنگ بھی آ جائے گا اس میں. ڈیزائر ٹو بی ہیلڈ آ جائے گا. تو یہ اس طرح کی اس میں یہ چیزیں پائی جاتی. پلسٹیلا اپنے چاہنے والوں پر اندھا دھند اعتماد کرتی ہے، اور جو اس کے لیے اجنبی ہوتے ہیں کلکیریا کار کی طرح، ان کو شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتی ہے. تو اس حوالے سے اس کی پسند ناپسند بہت واضح ہوتی ہیں. مثلا ڈاکٹر کے یہاں پہلی وزٹ پر آسانی سے بے تکلف نہیں ہوتی، تاہم اگر ڈاکٹر اس کے مزاج پر پورا اترتا ہو تو پھر بے تکلف ہونے میں بھی دیر نہیں لگاتی. بس یوں سمجھیے اس کا دل ہے جس پہ آ جائے، چاہے وہ 25 سال کا جوان ہو یا 75 سال کا بوڑھا. تو یہ مطلب ہے اس طرح کی بڑی کہنا چاہیے کہ بڑی بگڑی ہوئی دعا ہے. یعنی جس طرح بڑے بگڑے ہوئے بچے ہوتے ہیں، ان کے اصول وکری طرز کے ہیں. تو کینٹ نے اس حوالے سے اسے فاسٹیڈیس لکھا ہے. یعنی اس کی مثال پیار میں بگڑے ہوئے خراب عادتوں کے عمل بچوں جیسی ہے. والدین پریشان ہی ہوتے ہیں کہ اب یہ اس نے کیا نخرہ کر دیا، اب اس نے کیا ضد کر دی، اب اس نے کون سی الٹی بات اس وقت کہہ دی. تو یہ اس طرح کی ہے، عجیب، اپنی پسند ناپسند میں بالکل وکری قسم کے، اور کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے لمحے اس کی پسند کون سی ہوگی، کس چیز کی فرمائش کر دے گی اور پھر اس کو پورا کرنے کے لیے ضد پر اڑ جائے گی. تو یہاں پر اس طرح سے یہ فاسٹیڈیس ہے. یہ لوگ اب دیکھیں، یہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں کی خواہشات اور آرزوؤں کے مطابق اپنے آپ کو ڈال لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو حالات کے دائرے کے سپرد کر دینا اور ماحول کے مطابق خود کو ڈال لینے میں یہ دعا اپنی مثال آپ ہے. ٹھیک ہے. ایک تو وہاں اوپر آ گیا کہ اپنی پسند ناپسند میں بھی جس پر اس کی پسند ناپسند آ جائے اس کو پسند کر لے گی. اور بچے جو ہوتے ہیں ان کی عادتیں بگڑی ہوتی ہیں. اب یہاں ذرا مختلف بات کی جا رہی ہے
کہ پلسٹیلا میں یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ یہ دوسروں کے ماحول کے مطابق خود کو ڈال لیتے ہیں. یعنی اس کو ایلڈنگ کہا گیا ہے، ریپرٹری میں اس روبرک کو ہے ایلڈنگ ڈسپوزیشن مائلڈنس کہا گیا ہے. یعنی یوں سمجھ لیں، اگر پلسٹیلا کو سمجھنا ہو اس حوالے سے، اس روبرک کو سمجھنا ہو تو وہ یوں ہے کہ پلسٹیلا ایک ایسی مایا ہے جو کسی بھی مطلوبہ سانچے میں ڈل جاتا ہے. یہ یاد رکھیں، پلسٹیلا ایک ایسی مایا ہے جو کسی بھی مطلوبہ سانچے میں ڈل جاتا ہے. گلاس میں ڈالیں تو گلاس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پلیٹ میں ڈالیں تو پلیٹ کی شکل اختیار کر لے گا، اور پیالے میں ڈالیں تو پیالے کی شکل اختیار کر لے گا. یہ ہے ڈل جانا. ریپرٹری میں اسے کہا گیا ایلڈنگ ڈسپوزیشن. تو یہاں پر پلسٹیلا کے مقابلے میں آپ کو دو دعائیں بڑی ٹاپ کی ملتی ہیں، ایک کاربو ویجی ہے اور ایک تھوجا ہے. یہ یہاں پر کیپیٹلز میں لکھی ہوئی ہیں. کچھ دعائیں جو اٹیلکس میں ہیں اور وہ بھی بڑی اہم ہیں، وہ بھی میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ان میں کارسینوسن، لائکوپوڈیم، نکس فمیکا اور سلیشیا بھی شامل ہے. پلسٹیلا کے پودے کو شیم فیسڈ میڈن بھی کہا گیا ہے. شیم فیسڈ شرمیلی لڑکی، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا ہے. پلسٹیلا کے پودے کو شرمیلی لڑکی بھی کہتے ہیں. یعنی یہ صفت شرمیلا پن پلسٹیلا شخصیت میں بدرجہ اتم دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس شرمیلے پن میں دو دعائیاں ہیں جو کہ پلسٹیلا کا مقابلہ کرتی ہیں. وہ ہے سلیشیا اور برائٹا کار. یہ دو دعائیاں جو اس کے مقابلے میں آتی ہیں. تو ویپنگ ڈسپوزیشن میں تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کرتی. اس کے آنسو تو ہر وقت بہنے کو تیار رہتے ہیں جی، اس کے بادل تو ہر وقت برسنے کو تیار رہتے ہیں. اور کیس ٹیکنگ کے دوران اکثر دکھی موضوعات کے بیان پر آنسو چھلک پڑتے ہیں. یوں تو دکھی معاملات بہت ہوتے ہیں، یوں سمجھیں اس کو تو بس بہانا چاہیے آنسو چھلکنے کا. اور یوں سمجھیں کہ اگر مریضہ کی باتیں کم اور آنسوؤں کی لڑی زیادہ ہو تو اس دعا کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اس کے آنسو آنکھ میں یوں بھرے ہوتے ہیں کہ ساز میں جیسے باجا. وہ ایک شعر ہے نا، ہم بھرے بیٹھے ہیں ساز میں جیسے باجا، ایک ذرا چھیڑیے پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو اس علامت پر ریپرٹری میں کاسٹیکم کو پلسٹیلا کے ہم پلا دکھایا گیا ہے ویپنگ ڈسپوزیشن میں. ویسے جو بڑی روبرک ہے ویپنگ، اس میں 300 بلکہ 450 قریب دعائیاں ہیں جن میں جو اس روبرک کو کور کرتی ہیں. اور اس میں ٹاپ والی جو دعائیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، 33 ہیں. لیکن میں چند ایک کے نام گنوا دیتا ہوں جو زیادہ معروف ہیں: ایکونائٹ، ایپس، ارسینکم البم، برائیونیا، کلکیریا کاپ، کاسٹیکم، اگنیشیا، لیکسز، لائکو، مرکیورس، نیٹرم میور، پلاٹینا، پلسٹیلا، سیپیا، سلفر. یہ جو ہیں یہ زیادہ معروف ہیں جس میں وہ ویپنگ کے ضمن میں جو دعائیاں آ رہی ہیں. البتہ رو دھو لینے سے جن لوگوں کے دل کا غبار ہلکا ہو جاتا ہے ان میں پلسٹیلا بھی شامل ہے. اناکارڈیم، ڈیجیٹیلس، پلسٹیلا، گریفائٹس، لائکو اور میڈورائنم ایسی دعائیں ہیں کہ جب یہ رو دھو لیتے ہیں تو ان کا غبار چھٹ جاتا ہے اور تھوڑا بہتر محسوس کرتے ہیں. تو دوستو، یہاں پر ہم پلسٹیلا کی دوسری قسط کا اختتام کرتے ہیں اور آپ ان کو دیکھیں اور جو بھی سوالات اٹھتے ہوں آپ ساتھ ساتھ کرتے جایا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں.
تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تیسری قسط میں پھر آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں.